السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے سٹارٹ کرنا ہے اور انشاءاللہ 103 تک میرا ارادہ کرنے کا، تو سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
چلیں یہاں سے اس کی ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں. تو اس میں پہلے میں بتاتا جاؤں کہ آج آیت نمبر 99 پہ اصل میں اس سورہ ال عمران کی جو پہلی فصل ہے اس کا اختتام ہو جائے گا. سورہ ال عمران کو ہم نے دیکھا تھا کہ شروع میں کچھ بنیادی چیزیں واضح کرنے کے بعد جو اتمام حجت کا جو مضمون ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا، جس کا نصارہ کی طرف رخ تھا. اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ بہت پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کم آیات میں، آپ ایسے دیکھیں کہ 400 سے 450 یا 500 سال کا وقفہ ہے حضرت عیسیٰ کے آنے کے اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے میں. تو بیچ میں کتنی چیزیں ایڈ ہو گئیں، کس طرح سے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیا، کتنی چیزیں مذہب میں وہ چیزیں کر لیں. اور ادھر آپ دیکھیں کہ قرآن پاک آیا اور کتنی مختصر آیات آپ دیکھیں 99 ہے، اور اس کا سٹارٹ بھی شروع میں تمہید کے بعد سے لیں تو ان آیات میں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں کھول کے رکھ دیں. اب اس سے پہلے کیا مضمون چل رہا تھا، اس میں یہی نصارہ کی طرف ہی تھا اور کچھ مسلمانوں کی طرف، اور ان کو بتایا جا رہا تھا کہ اب یہ ساری چیزیں کلیئر کر دی گئی ہیں. حضرت عیسیٰ کا واقعہ بھی بتا دیا گیا ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیا معاملہ ہوا تھا. حضرت مریم، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، ان ساری کا آپس میں ریلیشن شپ واضح کیا گیا. سارے ان کا جو انبیاء آئے حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ تک، حضرت ابراہیم سے لے کے، ان کی چیزیں واضح کرنے کے بعد اب پھر ان کو یہ بتا دیا تھا کہ جو کل ہم نے پڑھا تھا کہ جو اب ایمان لانے کے بعد اب جو کفر اختیار کریں گے اور کفر میں بڑھتے چلے جائیں گے، یعنی کہ موت کا ٹائم آ جائے گا، پھر ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. اور یہ کہ کفر کی حالت میں ہی اگر جان دے دی تو اس کا فدیہ یہ بھی قبول نہیں ہوگا کہ پورے روئے زمین پر کہ یہ بھر دیا جائے اس کو سونے سے اور یہ فدیے میں دیا جائے کہ یہ اس کی وجہ سے معافی مل جائے یا وہ کر دیا جائے. نہیں، پھر نہیں ہوگا. اگر موت آ گئی اسی حالت میں تو پھر یہ چیز قبول نہیں ہوگی، اور یہ پھر کوئی اللہ اپنا کوئی مددگار بھی ادھر نہ پائیں گے. اور آج کی جو آیات ہیں ان میں ایک ایک کر کے ان کے کچھ اعتراضات تھے، ان کے جواب دیے جائیں گے. اور اس سے پہلے ایک بنیادی چیز کو واضح کیا ہے، اور وہ چیز واضح کیا کی ہے کہ اس کو میں کھولوں تو اس طرح سے ہوگا کہ اب ان کا یہ رویہ جو تھا اہل کتاب کا، وہ محض اس وجہ سے ہے کہ یہ دینداری کی کچھ رسمیں ہیں وہ پوری کر دینے کے باعث اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. تو ان سے کہہ دو کہ تم نیکی کی حقیقت کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو. اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا. اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ چیز ہے کہ ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا کہ کچھ ایسی رسمیں ہوتی ہیں جو کہ ایک کسی خاص کلچر کا حصہ بن جاتی ہیں، اور ان رسموں کو لے کے اگر پھر دین کو سمجھا جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے بھٹکنے کے چانسز ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ حقیقت کو نہیں پا سکتے کہ وہ دین کی حقیقت کیا ہے. اسی طرح یہاں سے نیکی کی جو حقیقت ہے، اس کو میں ایک چھوٹی سی مثال سے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کہ میں ایک ملک میں رہتا ہوں، میں اپنا ملک پاکستان کہتا ہوں، اور اس میں کہتا ہوں، دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھے اپنے ملک سے محبت ہے. تو مجھے اپنے ملک سے محبت ہے تو 14 اگست کا کوئی موقع آتا ہے جس پہ آزادی کی سیلیبریشن ہوتی ہے، تو میں بھی اس میں حصہ ملاتا ہوں، اس میں کچھ پیسے بھی خرچ کر دیتا ہوں، اپنی ایفرٹ بھی کرتا ہوں، اور ہم ایک جشن کرتے ہیں اور اس میں پاکستان کے ماضی کے بارے میں کچھ چیزیں پڑھ لیتے ہیں، اور جو قائدین ہیں ان کے بارے میں کچھ چیزیں پڑھ لیتے ہیں، یا وہ تقریریں ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد وہ جشن ختم ہو جاتا ہے. اب یہ ویسے میں نے اپنی وطن کے ساتھ جو محبت اور وطن کے ساتھ جو وابستگی ہے میری، تو اس کو میں نے شو کرنے کے لیے ایک اس طرح کا فنکشن کر لیا. لیکن اگلے دن میں اپنی جب نارمل لائف کی طرف لوٹوں اور میں وہی حرکتیں کروں جو میں پہلے سے کر رہا تھا، کہ میں قانون کی پرواہ نہیں کرتا، میں اگر جاب کر رہا ہوں تو میں رشوت لے رہا ہوں، میں باقی وہ سارے کام کر رہا ہوں جس کے اندر میں محبت کا دعویٰ تو کر رہا ہوں اپنے ملک سے، لیکن حرکتیں وہ کر رہا ہوں جس سے میرا ملک کمزور ہو، تو کیا پھر میں جو اپنی دعویٰ کر رہا ہوں پاکستان سے محبت کا،
یا پاکستان کے ساتھ اپنی جو وابستگی ہے اس کا دعویٰ، تو کیا میں نے اس کی حقیقت کو سمجھا ہے؟ تو پھر سارے یہی کہیں گے کہ حقیقت کو نہیں سمجھا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو میں رسم کے طور پہ یہ کر رہا ہوں، 14 اگست منا رہا ہوں، تو ظاہری سی بات ہے کہ میں اس کی حقیقت کو پائے بغیر میں ایک ویسے ہی رسم کر رہا ہوں. تو یہ اس طرف تھوڑا سا اشارہ جا رہا ہے کہ تم حقیقت میں اس نیکی کو نہیں پا سکتے، نیکی کی حقیقت کو، جب تک وہ چیزیں پھر خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو. اب یہاں پہ ظاہر اس طرح بات ہے کہ تھوڑا سا اشارہ مال کی طرف جا رہا ہے کہ مال کے ساتھ محبت جو ہے وہ انسان کی شروع سے ہے، اور اس کے بار بار بہت ساری جگہوں پہ کہا گیا، اور بھی جگہوں پہ قرآن پاک میں کہا گیا کہ مال کے معاملے میں انسان بہت سخت ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو وہ عزیز رکھتا ہے. تو یہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کیے جائیں گے تو پھر حقیقت کو پانے کا چانس بن سکتا ہے. اور پھر یہ چیز بھی ذہن میں رکھو کہ اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا. اور یہ چیز میں واضح کر دوں کہ مسلمان ہونے کا جب ہم دعویٰ کرتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، اور مسلمان کی ڈیفینیشن کو ہم دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے. میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی، اور پھر میں نے سر تسلیم خم کر دیا. میں نے کہا میری جان اور میرا مال اللہ تیرے حوالے ہے، اب تو جس طرح سے کہے گا کہ میں اپنی جان اپنا مال اس طرح سے خرچ کروں گا. تو اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ پھر جب اللہ تعالیٰ کہے اپنے والدین کے اوپر، اپنے رشتہ داروں کے اوپر، اپنے عزیز و اقربا کے اوپر، یتیموں اور مسکینوں کے اوپر، مسافروں کے ساتھ، ان ساروں کے ساتھ جب اس کو خرچ کیا جائے، اور پھر میرے رشتہ داروں میں ایسے ہوں جو کہ افورڈ نہ کر سکتے ہوں اور وہ سکول تک نہ جا سک رہے ہوں، ان کی فیسیں دینے کے معاملہ نہ ہو سک رہا ہو، اور باقی اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوں، تو ایک طرف تو میں کہوں کہ میں مسلمان ہوں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھی مال اس طرح سے خرچ کرو، اور میں وہ نہ کروں، تو کیا پھر میں نے مسلمان ہونے کی حقیقت کو پا لیا ہے؟ کیا پھر میں نے نیکی کی حقیقت کو پا لیا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ اس چیز کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، واضح کرنے کی کہ تم نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے. اسی کو سورہ بقرہ میں ایک اور جگہ واضح کیا تھا، جب تحویل قبلہ کا ایک حکم آ رہا تھا. تحویل قبلہ میں یہ تھا کہ جب مسلمانوں کو رخ چینج کرنے کا حکم دیا جانا مقصود تھا، تو تب جب کچھ مسئلے مسائل پیش آئے تھے تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے یہی چیز اسی طرح سے واضح کی تھی کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، کہ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہو تو نیکی یہ نہیں ہے کہ تمہارا رخ کس طرف ہے. نیکی پھر یہ ہے کہ جب ایمان لاؤ اور سچے دل کے ساتھ ایمان لاؤ، اور پھر وہ آگے ساری چیزیں بتائی گئی تھیں. تو یہاں پہ یہ نیکی کی وہ حقیقت کو واضح کرنا مقصود تھا. اب وہ والی چیزیں آ رہی ہیں جس پہ میں بتا رہا تھا کہ کچھ اعتراضات ہیں، جس کے بعد یہ پہلی فصل اختتام کو پہنچ جائے گی، جس میں اتمام حجت کیا گیا تھا نصارہ کے ساتھ. تو ان کا ایک سب سے بڑا اعتراض یہ بھی تھا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ بھی آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ تورات کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ اس کو کینسل کرنے کے لیے نہیں آئے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پیچھے سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں اور ان کی پیچھے ساری کتابوں کو مانتے ہیں. تو اس میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ بنی اسرائیل نے اپنے لیے حرام کی ہوئی تھیں یا ان کے لیے حلال نہیں تھیں. یہ دین کی اصطلاح میں حلال اور حرام ایڈ ہو گیا ہوا ہے. تو اس میں یہ چیزیں تھیں کہ بنی اسرائیل میں وہ نہیں تھیں. اب یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آ رہے تھے شریعت، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھل کے کہا تھا کہ جو بھی طیبات ہیں، پاک چیزیں ہیں، وہ کھاؤ، اور ان کی نشاندہی کر دی جو نہیں کھانی. تو اس میں یہ سوال انہوں نے کر دیا کہ بھئی آپ تو یہ کہہ رہے ہو کہ تورات کو پورا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور تورات کو ہم مانتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، تو پھر یہ ڈفرنس کیوں ہے کہ تورات میں اس طرح کی چیز یہ ہے اور ادھر اس طرح کی چیز ہے؟ تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا جواب کس طرح سے تھا؟ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حلال ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں. البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت.
تو اب ہوا کیا تھا یہاں پہ یہ چیز سمجھنے کی کافی ضرورت ہے، کیونکہ یہ پھر آگے یہاں ہمارے ساتھ بھی اسی طرح سے، مسلمانوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے کہ وہ وجہ کیا ہے. اسرائیل اصل میں لقب تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پوتے تھے. تو حضرت ابراہیم سے یہ ساری چیز سٹارٹ ہوئی ہے، اور اس حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق تھے. حضرت اسحاق کے جو بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب تھا اسرائیل، جس سے یہ ساری آل، جس کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں. تو وہ جو حضرت یعقوب تھے، ان کی اپنی طبیعت کے باعث انہوں نے کچھ چیزیں اپنے اوپر ممنوع کر دی ہوئی تھیں. وہ ان چیزوں کو نہیں کھاتے تھے، ان کی طبیعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی تھی، لیکن دین میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا تھا، ان کو ممنوع نہیں ٹھہرایا گیا تھا. لیکن چونکہ ہوتا یہی ہے کہ وہ اگر پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، اگر وہ اپنی طبیعت کے باعث بھی کسی چیز کو نہیں کھا رہے، تو جو لوگ آگے ان کے فالوورز ہوتے ہیں یا آگے ان کی آل میں آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنی محبت یا اپنی وابستگی ظاہر کرنے کے لیے ان کے ساتھ وہ بھی اگر وہ چیز نہیں کھاتے، تو وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن دین میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو یہ انہوں نے اپنے عقائد میں بھی یہ چیز شامل کر لی ہوئی تھی کہ وہ چیزیں جو اللہ نے حرام قرار نہیں دی، لیکن کیونکہ اسرائیل یعنی کہ حضرت یعقوب نے اپنے اوپر اس طرح ممنوع قرار دے دی تھیں، تو انہوں نے بھی اپنی جو فقہ ہے ان کا مسئلہ بنا کر اس کو اپنے اس میں شامل کر لیا ہوا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں اس کا جواب دے دیا یہاں پہ کہ ہمارے لیے تو جو بھی اب حلال کی گئی ہیں جو شریعت محمدی میں، تو بنی اسرائیل کے لیے بھی وہی حلال تھی. جو سب سے پہلے یہ بات کلیئر کرتی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں دی. یہ اللہ تعالیٰ اب جو کہہ رہے ہیں حلال ہیں، وہ پہلے تمہارے لیے بھی حلال تھی، لیکن وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. اور پھر کتنی پیاری دلیل دی ہے اس کے بعد، پھر یہ کہا ہے کہ اگر تم اپنے اس اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کر دو اس کی کوئی عبارت. یعنی کہ تورات میں اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی اس طرح کی بات کہی ہے تو پھر لاؤ تورات اور اس کو سامنے رکھو اور اس کو پیش کر دو کہ اس میں اس طرح کی کوئی چیز بیان کی گئی ہے، تو بتا دو، بات واضح ہو جائے گی. بالکل اسی طرح سے جب قرآن کو یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن فرقان ہے، حق و باطل کا فیصلہ کرنے والا ہے، قرآن کے سامنے کوئی چیز لائی جائے گی، اگر وہ قرآن سے ثابت ہو جائے گی تو ظاہری سی بات ہے وہ پھر حق پہ ہے، اور اگر اس سے ثابت نہیں ہوگی تو وہ فرقان کی حیثیت اگر ہم قرآن کو دیں گے تو پھر اسے ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. بالکل یہی والی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی طرح تورات کے معاملے میں کہہ کے، اور اس میں جو چیزیں حلال اور حرام کا تو ان کے اعتراض کا جواب دے دیا. یہاں پہ میں تھوڑا سا میں کہہ دوں کہ جو ہم نے پیچھے اس کی جو چیزیں پڑھ رہے تھے تو اس میں جب حضرت عیسیٰ کا قصہ آیا تھا تو وہ بھی اسی طرح کا ہی ہے چیز کہ قرآن سے اگر وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے تو ظاہری سی بات ہے، جب قرآن اپنے آپ کو، جب اللہ تعالیٰ اس میں فرقان کہہ رہے ہیں، جب اس نے قرآن نے فیصلہ کرنا ہے، تو پھر تمہیں قرآن کے اندر سے اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا واقعات ہوئے تھے اور کیا نہیں ہوا تھا. اگر قرآن سے وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے تو ظاہری سی بات ہے بڑھ کے ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، لیکن اگر قرآن سے وہ چیز ثابت نہیں ہوتی ہے تو اس کو ظاہری سی بات ہے کہ پھر ہمیں کچھ مزید تحقیق کرنے کی ضرورت پڑے گی، یہ کیوں آیا، کیسے آیا، کس طرح سے، قرآن سے تو ثابت نہیں ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیشہ اپنے سامنے مد نظر رہنی چاہیے، اور ہمیں بھی کہ جب حق کے، جب سچے طالب بن کے ہم قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں تو ہماری جو وابستگی اپنی دنیا میں کسی چیز کے ساتھ ہو چکی ہوئی ہے تو اس کو ہم سائیڈ پہ رکھ کر خالی و ذہن ہو کے آئیں گے، اپنا ذہن خالی کر کے آئیں گے، اور قرآن میں جو صرف اللہ تعالیٰ نے کہا ہے صرف اس کو پڑھیں گے، بجائے اس کے کہ جو ہماری وابستگی جو روایات کے ساتھ، رسم کے ساتھ، لوگوں کی باتوں کے ساتھ، ذہنوں میں جو کانسیپٹ بن چکے ہیں ان کے ساتھ ہو گئی بھی ہے، تو اس کو ہم قرآن میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں. تو یہ صحیح طریقہ ہے حق کا سچا طالب اگر بننا ہو تو. اب پھر اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہے.
اس میں اب کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. جب بات کلیئر ہو گئی, جب یہ ساری چیزیں پتہ چل گئیں, تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ پھر ابھی بھی کوئی بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے, ابھی بھی کوئی گھڑ کے باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتا ہے, تو پھر در حقیقت ظالم ہے. اور ظالم کس وجہ سے ہیں؟ کہ وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں. کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے, تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے, اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. بنیادی چیز واضح کی ہے کہ یہ جتنے مسئلے مسائل پیش آ رہے ہیں, جتنے رسم و رواج اور یہ جو باتیں اور کانسیپٹ اور وہ ساری پیش آ رہی ہیں, یہ جو تعصب سامنے آ رہا ہے کہ ہم یہود ہیں اور ہمارے یہاں یہ چیزیں, ہمارے یہاں یہ چیزیں ہیں, ہم ان کی پیروی نہیں کریں گے, ہم ان کی پیروی نہیں کریں گے, ہمارے پہ ہم چنی ہوئی قوم ہیں تو ہمارے پہ پیغمبر آنا چاہیے سارے. تو ایک موٹی بات کر لی کہ تم سب یکسو ہو کر ایک فوکس ہو کے سارے ابو الآبا اپنے جو ابراہیم علیہ السلام ہے ان کے طریقے کی پیروی کر لیں, اور حضرت ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. اب اس کے بعد دوسرا اعتراض لیا ہے, اور دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ جس طرح سے ہم نے کل والے سیشن میں پڑھا تھا کہ اس میں یہ زبان کو توڑ موڑ کر کچھ اس میں اس طرح کی چیزیں شامل کر لیتے تھے کہ ان کو تو پتہ ہوتا تھا, لیکن سامنے سننے والوں کو جو کہ عالموں کے محتاج تھے, جن کو ان کے سامنے بیٹھنا پڑتا تھا کیونکہ وہ خود پڑھے لکھے نہیں تھے یا ان کو دین کا اتنا نالج نہیں تھا, تو وہ جب ان کے سامنے بیٹھتے تھے تو وہ قرآن کی وہ اس ٹائم تورات کی جو اندر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی بھی چیزیں ہوتی تھیں, تو اس کو زبان سے ایسے توڑ موڑ کے پیش کرتے تھے کہ سننے والے کو یہی لگتا تھا کہ اللہ کی طرف سے ہے, جبکہ یہ اپنی طرف سے اس میں چینجنگ کر رہے ہوتے تھے. اور ان میں سے ایک چیز کا ہم نے دیکھا تھا کہ ایک تو وہ مروہ پہاڑی جہاں پہ حضرت ابراہیم نے جب قربانی کی تھی حضرت اسماعیل کی, تو اس کو مروہ کے نام کو انہوں نے کتنا توڑنے موڑنے کی کوشش کی. اور دوسری یہ چیز اب یہاں پہ اعتراض ان کا جو آ رہا ہے اس کو کلیئر کیا جا رہا ہے, جو مکہ ہے, جس میں یہاں عربی میں اب اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس کو بکہ کے نام سے لے کے اس آیت میں تعبیر کیا ہے. ام القریٰ بھی کہا گیا ہے اس کو, اور چیزوں سے بھی کہا گیا ہے, لیکن مکہ کو بکہ کے نام سے جو قدیم نام ہے, اور وہ چینج ہوتا ہوتا مکہ ہو گیا. جیسے ملتان کا پہلے مولتان تھا, میم کے بعد واو آتا تھا, تو تغیر کے ساتھ ہوتا 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 اب ملتان ہو گیا. اور اس طرح اور شہروں کے نام بھی ہیں. تو اسی طرح بکہ جب ہوتا تھا تو اس ٹائم جیسے ہم کہتے ہیں کہ ناک سے بولتے ہیں یا اس طرح سے الفاظ نکلتی ہے, تو وہ بھی چینج ہوتے ہوتے مکہ ہو گیا. تو اب اس میں بھی انہوں نے چینجنگ کر دی ہوئی تھی کہ وہ بکا کو چینج کر کر کے تو بکا, یا اس طرح سے جیسے ہم آہو بکا کا لفظ کہتے ہیں اردو میں کہ رونے والا یار, اور اس سے پھر تعبیر کر لیا کہ یہ جو سارے واقعات, یہ جو چیزیں ہیں وہ بکا, وادی بکا ہے, کوئی رونے والی وادی ہے, یہ اس سے کیے جا رہے ہیں, اس کا مکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور پیچھے مقصد کیا تھا؟ پیچھے مقصد یہی تھا کہ یہ جو مسلمانوں کا جو تعلق ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنی اسماعیل سے ہے, اس پہ بھی یہ کچھ نہیں کر سکتے. اب یہ ہم بعثت ہونی تھی, نشانیاں آئی تھیں, اس میں بھی اب یہ ظاہری سی بات ہے کچھ اتنا زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. تو اپنی ہی جو ان کے پاس تورات اور کتاب تھی اس کے اندر وہ چینجنگ اس طرح سے کر دیں کہ حضرت ابراہیم کا تعلق جو اس شہر سے واضح ہوتا ہے اس کا تعلق کسی طرح سے توڑا جائے تاکہ پھر لوگوں کو کنفیوز کیا جائے. اور یہ دوسرا جو اعتراض ہے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارے انداز میں یہاں سے اس کو بھی کر دیا. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے. اور یہ مکہ میں بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ عربی میں بکہ کے نام سے اللہ تعالیٰ نے عربی میں اس طرح سے کہا میں واقع ہے, اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا. یہ بات واضح کی. اور پھر اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں کہ اس کی نشانیاں ہیں کھلی ہوئی کہ یہ اصل میں مکہ ہی تھا. یہ وادی, رونے والی وادی, اور یہ سارا کچھ تم نے کر دیا ہوا, لیکن روشن نشانیاں کیا ہیں؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے. اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے.
اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اب یہ جو قبلے کے اور اس چیز میں یہ اعتراض وہی تھے جو کہ چلتے ہوئے آ رہے تھے کہ بھئی بیت المقدس سے رخ موڑ کے مکہ کی طرف کیوں کیا گیا ہے، حضرت ابراہیم کا تعلق جو انہوں نے اس طرح سے کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ اس میں کھلی ہوئی نشانی ہے، تم نے اپنے توڑ موڑ کے جو الفاظ ہیں ان کو رونے والی وادی تو بنا دیا ہے، لیکن یہ جو کھلی ہوئی نشانیاں ہیں کہ قبلہ اسی کو ہونا چاہیے، اور اس میں سے 3 چیزوں کی طرف خاص طور پر جو اشارہ کیا ہے وہ کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ تم مقام ابراہیم ہے کہ جو اس میں حرم میں شامل ہو جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، وہ مامون ہو جاتا ہے، اور دوسری چیز یہی کہ اس حرم میں داخل ہو گیا مامون، تیسری چیز یہ ہے کہ اس کا حج جو ہے ہمیشہ سے ایک دینی فریضہ سمجھا جاتا رہا، اور یہ تینوں چیزیں عرب میں سیدنا ابراہیم کی قائم کردہ روایات کی حیثیت سے لوگوں کے جو اجماع اور تواتر سے ثابت تھیں، لوگ تو ہر سال اس طرح سے کر رہے تھے، وہاں پہ ایون حرام مہینوں کا کانسیپٹ تھا کہ حج کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں تو پھر وہاں پہ کسی قسم کی لڑائی نہیں ہوگی، مکہ کے اندر آپ جائیں تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہاں پہ کسی قسم کا کوئی بھی قتل کرنا اور اس طرح کے معاملات کرنا بالکل سرے سے پابندی ہے، ایون وہاں پہ درخت بھی اگر کاٹنا ہو تو اس کے کافی سارے پروسیجر ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں کہ مکہ میں اس طرح والا کام بھی نہیں کیا جا سکتا کہ درخت کاٹا جائے، اور یہ چیزیں تو چلتی بھی آ رہی تھیں، یہ چیزیں سارا کچھ ہو رہا تھا، اب الفاظ کو توڑ موڑ کے تو کر دیا، لیکن کھلی نشانیاں یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کا حج ہمیشہ سے کیا جا رہا ہے، مقام ابراہیم ہے، اور یہ حرم میں جو داخل ہو جاتا ہے اس کو امن حاصل ہو جاتا ہے۔ اب کوئی بھی انسان انصاف کے ساتھ اس کو دیکھنے کی کوشش کرے تو اس چیز کا انکار ہی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے انداز میں وہ استدلال دے کے کھول کے یہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھ کے دکھا دیں کہ یہ جو تم اعتراض کر رہے ہو کہ مکہ میں قبلہ اور کیوں اس کو کیا جا رہا ہے، تو یہ وجہ ہے اور اس کی کھلی نشانیاں ہیں کہ حضرت ابراہیم کا تعلق ہے۔ 3 ہی مسجدیں ہیں جو کہ جن کے لیے سفر کرنا بھی باعث ثواب ہو جاتا ہے، ایک وہی جو سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے مکہ میں یہ خانہ کعبہ کو بنایا، دوسرا وہ جب حضرت ابراہیم کے اولاد میں سے جب انہوں نے حضرت اسحاق کو فلسطین میں آباد کیا اور وہاں پہ پھر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان نے وہاں پہ بیت المقدس کو بنایا وہ، اور پھر تیسری چیز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جا کے جو مسجد نبوی بنائی تھی۔ اب ان تینوں کو دیکھیں اور تینوں کو دیکھنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرنا ہو کہ بھئی کعبے کی یا جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو رخ کس کی طرف کریں، تو بنتا تھا بندہ بغیر سوچے کہہ سکتا ہے کہ بھئی وہ تو پھر ابو الآبا جو حضرت ابراہیم تھے جن کی اولادوں میں یہ دونوں تھے تو حضرت ابراہیم کی طرف ہونا چاہیے، تو یہ چیز کھول کے کلیئر کر دی کہ یہ مکہ میں اور اسی چیز کو یہی اہمیت حاصل ہونی چاہیے تھی، کہ اگر انسان سوچے تو بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اور اب اس طرح سے کھول کے واضح کرنے کے بعد پھر کیا کہا ہے، کہو اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو، کہ یہ اتنا کھول کے بتا دیا، اتنا صاف صاف کلیریفائی کر دیا، کیوں انکار کرتے ہو، جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہو اے اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو، تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ جس قوم کو چنا گیا، جن کو یہ پیغمبری کا منصب دیا گیا کہ تم لوگوں نے دنیا کے لیے ایک نمونہ بن کے کھڑے ہونا، ان کو دکھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی دینی ہے کہ یہ ساری جو اللہ تعالیٰ نے شریعت دیا اس پہ عمل پیرا ہو کے دکھانا ہے، اور اللہ کا تمہارے ساتھ عہد ہے، اور تم لوگوں کا بجائے اس کے کہ تم ہدایت دو، اب کوئی انسان سیدھی راہ پہ چلنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے، لوگ ایمان لا رہے ہیں، تو اب کوئی سیدھی راہ پہ چلنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، تو تم بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ شریک ہوتے اور ان کے ساتھ ان کو بھی اس ہدایت میں اپنی شریک کرتے، ان کا راستہ روکنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو
اللہ تمہاری ان حرکتوں سے غافل نہیں ہے. اور یہ وہ آیت ہے جہاں پہ اس کے بعد پھر یہ پہلی فصل کا جو سورہ ال عمران کی ہے یہاں پہ اختتام ہوتا ہے. اور اس میں جس طرح سے ہم نے سورہ ال عمران شروع کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ تمہید کے بعد جو نصارہ اہل کتاب اور اس میں خاص طور پہ نصارہ کے اوپر اتمام حجت ہے، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کے لیے تزکیہ و تطہیر کی آیات ہیں، جس میں تزکیہ یعنی کہ پاکیزہ، اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا، اپنے اخلاق کو پاکیزہ کرنا، اپنے خود و نوش کو پاکیزہ کرنا، ان چیزوں کی. اور تطہیر یہ ہوتا ہے کہ سپریٹ کیا جائے ایمان والوں کو اور دوسروں، اس کا موضوع ہے. تو پہلی فصل میں جس کے اوپر اتمام حجت کی جانی مقصود تھی، تو وہ یہ آیت نمبر 99 پہ ختم ہو رہی ہے. اب آپ خود دیکھیں کہ کتنی کم آیات میں جو 400 سال حضرت عیسیٰ کی بعثت کو ہو گئے ہیں اور 2000 سال سے اوپر ہو گیا ہوا ہے ان کو آئے ہوئے بنی اسرائیل کی پوری قوم کو چنے ہوئے. تو کتنے مختصر انداز میں، کتنی پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہ پوری چیزیں کھول کے سامنے رکھ دی ہوئی ہیں اور مسلمانوں کے لیے ساری چیزیں کلیئر کر دی گئی ہیں. اور اب اس کے بعد پھر رخ مسلمانوں کی طرف ہو رہا ہے. اور اس میں اب دوسری فصل ہے، اور یہ دوسری فصل میں پہلے مسلمانوں کو اہل کتاب کی ان گمراہ کن چالوں سے خبردار کیا گیا جو کہ ان کو حق کے راستے میں ان کو ہٹانے کے لیے اختیار کر رہے تھے. تو اب جو ہے وہ تزکیہ و تطہیر کا مضمون شروع ہو رہا ہے، جس میں یعنی کہ جو امتحان ہمارے لیے اس زندگی میں جاری ہے. تو اس مرحلے میں جو کامیابی کے لیے، اگر ہم اس زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اس زندگی میں وہ سارے کام کرنا چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، تو اب یہ وہ ہدایات دی جا رہی ہیں اور یہ حقیقت ان پہ واضح کی جا رہی ہے کہ اسلام کی پیروی کا صحیح حق وہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. اور وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر، اور آزمائش جب آتی ہے اس موقع پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر پوری طرح قائم رہ کر ہی ادا کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں. آج کچھ ہی آیات ہوں گی جو ہم کر پائیں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. تو اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اب رخ میں نے جس طرح سے کہا مسلمانوں کی طرف ہو گیا ہے. اب مسلمانوں کی طرف ہو گیا، اب ان کو ہدایات دی جا رہی ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے. ان کو پیچھے پہلی ساری چیزیں واضح کر دی ہیں، اور اب مسلمانوں کی طرف جب رخ ہوا ہے تو مسلمانوں کو بھی پہلی بات یہ چیز کہی ہے کہ یہ سارے اہل کتاب نہیں ہیں، یہ سارے یہود اور عیسائی نہیں ہیں. اور یہ ہمیں ہی بھی بہت اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ جب قرآن پاک میں یہ ساری چیزیں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں تو مجموعی حیثیت میں کئی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن ان میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ان میں پورے کے پورے لوگ ہی ایسے تھے، لیکن مجموعی طور پہ جب بات کی جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سب کے سب ایسے تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان کی راہ پہ بھی تھے، لیکن جب مسلمانوں کی طرف رخ ہوا ہے تو پھر ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک گروہ ہے جو تمہیں بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اگر تم نے اس کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر کر لے جائیں گے. تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پا لے گا. مسلمانوں کی طرف رخ کیا کہ اب ٹھیک ہے 400 450 سال 500 سال گزر چکے ہوئے ہیں، اب اللہ کا رسول آ گیا ہوا ہے، اب اللہ کی آیات نازل ہو رہی ہیں، اللہ کی آیات ہمارے سامنے کھول کھول کے سنائی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، تمہاری حقیقتیں واضح کی جا رہی ہیں. تو پہلے جو تمہارے دلوں میں جو شکوک و شبہات تھے کہ یہود ایسے کر رہے ہیں اور عیسائی ایسے کر رہے ہیں، سچا راستہ کیا ہے، کوئی بات پتہ نہیں چل رہی، تو پھر تو احتمال پیدا ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ بندہ کہیں بھٹک جائے یا کچھ ہو جائے یا اپنی کوئی تعویل کر لے. لیکن اب کیا چیز سامنے رہ گئی ہوئی ہے جو کہ ہمارے لیے بھی ویلڈ ہے کہ اب اللہ کی آیات ہمارے سامنے ہیں، اللہ کی آیات کو ہم پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ کی آیات اس ٹائم بھی ان کو سنائی جا رہی ہیں، اور اس ٹائم تو اللہ کا رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے درمیان موجود ہیں. تو اب کوئی موقع رہ جاتا ہے کہ کفر کی طرف جانے کا؟
اب کوئی موقع رہ جاتا ہے کہ ہم مومن نہ ہوں؟ اب یہ کوئی موقع رہ جاتا ہے کہ ہم سچے مسلمان نہ بنیں، کہ اللہ کی آیات، اللہ کا قرآن ہمارے سامنے ہے اور ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں اور ہم اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتے؟ کیا یہ موقع رہ جاتا ہے؟ کیا ہم اس کے کوئی پیش کر سکیں گے، کوئی حجت یا کوئی اس طرح کی چیز کہہ سکیں گے کہ ہماری ساری زندگی گزر گئی اور ہم نے اللہ کی آیات نہیں پڑھی، نہیں سمجھی؟ تو یہ اس ٹائم مسلمانوں کو بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ کیا موقع اب کوئی ہے؟ اور پھر جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پا لے گا۔ اور اس میں اب یہی چیز ہے کہ اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کا پھر مفہوم یہی ہے کہ نرم گرم کسی طرح کے کوئی حالات ہوتے ہیں، کوئی انسان کی زندگی پہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں، تو آدمی جو ہے وہ حق کی راہ پہ قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اور جو ہدایات ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں دی ہیں اس میں کسی حال میں بھی روح گردانی نہ کرے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اور یہاں میں بار بار یہ چیز واضح کر چکا ہوں کہ یہاں مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ کہ غور و فکر کر کے آپ ایمان لائے کہ ایک خدا ہے، ایک خالق ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہم اس کو اس خالق کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ یہ آزمائش کے لیے بنی ہے، اور پھر ہم اپنی جان مال اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ میں تجھ پر ایمان لایا، میں اپنی جان اپنا مال تیرے حوالے کر رہا ہوں اور میں اپنی زندگی اب تیرے کہنے پہ گزاروں گا۔ یہ مسلمان ہونے کی ڈیفینیشن ہے، جس کو کہتے ہیں سرنڈر کر دینا، سر تسلیم خم کر دینا۔ اب ہمارے ہاں کیونکہ اب وہ روش کچھ اس طرح سے چل رہی ہے کہ ہم غور و فکر اس طرح سے نہیں کرتے، تو ہمارے ہاں زبان سے جو عربی کے کچھ کلمات ہیں، جو کلمہ ایک پڑھا جاتا ہے، اس کلمات کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں، جبکہ مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دو اور زندگی اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق بسر کرو۔ اور یہی چیز کہی جا رہی ہے کہ تم کو ڈرو اللہ سے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اور اللہ سے ڈرنے کی جو یہاں بات کی جا رہی ہے، یہ اصل میں اس کی آگے وضاحت کی جا رہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مضبوطی سے پکڑو، تو اب پھر کہا کہ اللہ سے ڈرو، تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب عمومی الفاظ میں وہ نہیں ہے جس میں ہم کسی چیز سے ڈرتے ہیں، اندھیرے میں کسی جگہ پہ جانے سے ڈرتے ہیں یا کسی اور مخلوق سے ڈرتے ہیں یا کچھ اس چیز سے ڈرتے ہیں۔ تو خدا سے ڈرنے اور دوسروں سے ڈرنے میں بڑا فرق ہے، اور اس کو امام امین احسن اصلاحی نے اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ خدا سے ڈرتے رہو جس طرح سے خدا سے ڈرتے رہنے کا حق ہے۔ اول تو بندے کے اوپر خدا کے جو حقوق ہیں، کہ جس طرح سے والدین ہیں اور والدین کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے کوئی حقوق و فرائض طے کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو اسی طرح جو خدا ہے، ہم خدا کے بندے ہیں تو اس کے کچھ حقوق ہیں، اور وہ حقوق کسی اور کے نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا نے جو حدود و قیود قائم کی ہیں، کہ خدا نے ہمیں اس زندگی میں بھیجا ہے اور اس کی کچھ حدیں قائم کرنی ہیں کہ اس حد سے کراس نہ کرنا، ان کو توڑنے کی پھر جو سزا مقرر کی ہے وہ ساری کی ساری ہمارے ہی فلاح و بہبود کے لیے ہے۔ ہم اس کی جو پابندی کرتے ہیں، خدا کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ ہمیں ہی پہنچتا ہے۔ تیسرا یہ کہ خدا کی جو آنکھیں ہیں وہ ہر جگہ ہماری نگراں ہیں، وہ ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اکیلے ہوں، ہم ہجوم میں ہوں، ہم کہیں گھر میں ہوں، ہم باہر ہوں، خدا ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اور یہاں تک کہ ہمارے دل کے اندر جو وسوسے آ رہے ہیں اس سے بھی باخبر ہے۔ اور چوتھی وہ چیز ہے کہ خدا کی جو پکڑ ہے، خدا کی پکڑ سے کوئی دوسرا بچا نہیں سکتا۔ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سزا دے سکتا ہے اور ہمیشہ کے لیے دے سکتا ہے۔ خدا سے ڈرنے میں جب تک بندہ ان سارے پہلوؤں کو مد نظر نہ رکھے، وہ خدا سے ڈرنے کا صحیح مفہوم سمجھ نہیں سکتا۔
اور اس سے حق ادا کرنا تو پھر دور کی بات ہو جاتی ہے کہ جب صحیح مفہوم ہی نہیں سمجھا تو پھر حق کیسے ادا کیا جائے گا. تو بہت سے لوگ جو انسانوں سے ڈر کر اور خدا اور اس کی شریعت کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، یعنی کہ انسانوں سے ڈر جاتے ہیں، خدا سے نہیں ڈرتے اور اس کی شریعت کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، تو ان کی جو بنیادی پھر گمراہی جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، جو پھر خدا کے غضب میں پھر اور لوگوں کی مخالفت میں فرق نہیں کر پاتے. اب اس کے بعد پھر ہدایت کی گئی ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور یہ مضبوطی سے پکڑ لینا ایک ایسے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ جس طرح سے بہت پیارے انداز میں اپنی مخلوق کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ کی رسی یعنی کہ قرآن کو پھر یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو پڑھو، سمجھو، اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنا لو. اپنی جو زندگی میں جو مسئلے مسائل پیش ہیں اسی کو پڑھو، اسی میں سے اللہ کا حکم ڈھونڈو، اسی کو نماز میں پڑھو، اسی کو سارا کچھ کرو اور اس کو مضبوطی سے تھام لو. سمجھنے کے لیے اس طرح سے ہے کہ یہ ایک مضبوط رسی ہے جو کہ ایک بندے کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے، اور دوسرا یہ اوپر تک اللہ تک جا رہی ہے، آسمان سے زمین تک یہ تنی ہوئی ہے. اور اس کو اگر ہم مضبوطی سے پکڑے رہیں گے تو یہی وہ ایک واسطہ ہے جو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ہے. اور اسی کو پکڑنے کے معنی اس کے سوا نہیں ہے کہ ہم کسی حال میں پھر اس سے الگ نہ ہوں. اور یہ معاملہ پھر پورے مسلمانوں کو اجتماعی حیثیت سے دیا جا رہا ہے کہ تم سارے مسلمان اس کو پکڑ لو، مل کے پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو، کہ بیچ میں اپنے پھوٹ کو نہ آنے دو، تفرقے میں نہ پڑو. اللہ اور اس کے احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے. یہاں پہ صحابہ کرام کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب اسلام آنے سے پہلے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے یہی صحابہ تھے جو کہ قبائل میں بٹے ہوئے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی تھیں، اور اس حد تک کام ہو چکا ہوا تھا کہ آپس میں دوستی کرنا یا کچھ اس طرح سے کرنا تقریباً ناممکن نظر آتا تھا. اب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آئی، قرآن آیا، آیات نازل ہوئیں، تو ان کے دل اتنے نرم ہو گئے کہ وہ جہاں پہلے ایک دوسرے کا اگر دور دور تھے، قبائلوں میں دشمنیاں اور وہ ساری چیزیں چل رہی تھیں، کہ قرآن اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ایسے جگری دوست بن گئے تھے. اور اس نعمت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم سارے مل کے اگر اس رسی کو تھامو گے، قرآن کو اپنا ایک زندگی کا بنیادی ایک جہاں سے ہدایت پاتا ہے اس کو رکھو گے، تفرقے میں نہیں پڑو گے، تو ہمارے لیے بھی ظاہری سی بات ہے وہی کہ ہمارے دل بھی ساروں جڑ جائیں گے. اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گھڑے کے کنارے کھڑے تھے. معاف کیجیے، تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گھڑے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آئے. اور یہ چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی، جس طرح سے میں کہتا ہوں کہ قرآن کے جو سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے پہلے عالم وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، کہ انہوں نے قرآن کو جیسے سمجھا ہے اور اس کو بیان کیا ہے، تو اس سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں. اور انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کی تھی حدیث میں کہ تم سارے ایسے لگتا ہے کہ ایک دوزخ کے گھڑے یا آگ کی گھڑے کی طرف بھاگ رہے ہو، اور میں ایک ایک کر کے تمہیں پکڑ کے واپس کھینچ رہا ہوں. اور قرآن بھی یہی چیز بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم ایک کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے، آگ سے بھرے ہوئے گھڑے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، اور اللہ نے تمہیں بچا لیا. کیوں؟ اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئے اور قرآن کو سامنے رکھا اور اپنی زندگی قرآن میں سامنے رکھ کے اس کی ہدایات کی روشنی میں کی. اور یہ عام چیز نہیں ہے، یہ نشانی ہے. اور اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تم اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے. یہاں پہ ہم ایک دفعہ پورا جو ترجمہ ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں جو آج ہم نے کیا. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے تھے، یعنی نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے تھے جب تک اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو.
اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہوں تورات کے نازل کیا جانے سے پہلے اسرائیل یعنی کہ حضرت یعقوب کا ذکر ہو رہا ہے، انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہے ہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ کہو اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہو اے اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست کے ہونے پر گواہ ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پا لے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پوری زندگی ایک سچے مسلمان کی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی جب موت آئے تو ہم حقیقی معنوں میں مسلمان ہوں، اور آخرت میں بھی اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین۔ یہاں پہ ہم اپنے سیشن کا اختتام کرتے ہیں۔